بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ان قریب ظالم لوگ جان لیں گے کہ ان کا ٹھکانہ کہاں ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے واقعات تفصیلی طور پر کتابوں میں درج ہیں۔ ایک لمبی مصیبت، لمبی قید، لمبی تنہائی، لمبا پردیس کا زمانہ، یہ وہ باتیں ہیں جن کو کہنا آسان ہے، جن کو نبھانا مشکل ہے۔ جب آپ کو مدینے سے گرفتار کیا گیا تو آپ کو سب سے پہلے بصرے میں لایا گیا، بصرے کے قید خانہ میں رکھا گیا۔ اس امام سے وطن چھڑوایا گیا جس وطن میں امام کے آباء و اجداد کا زمانہ گزرا تھا، آباء و اجداد دفن تھے، امام کی زندگی گزری تھی، امام کی بیٹیاں تھیں، امام کا بیٹا تھا، امام کی اولاد، امام کے فیملی گھر والے تھے، امام کو پورا خانوادہ تھا۔ وہ وطن چھڑوایا گیا، اور فقط وطن نہیں چھڑوایا گیا، وہ قبریں چھڑوائی گئی، وہ یادیں چھڑوائی گئی جو مدینے سے وابستہ تھی۔ لوگ پردیس جاتے ہیں، آج میڈیا کے دور میں تو پھر بھی ویڈیو سے، آڈیو سے اپنے چاہنے والوں سے رابطے میں رہتے ہیں، پل پل کی خبر ہوتی ہے۔ امام نے ایک لمبا عرصہ گزارا، نہ گھر والوں سے کوئی رابطہ، نہ بچوں کی احوال کا خیال۔ بیٹیاں انتظار کرتی رہیں، کوئی خبر نہیں تھی کہ ہمارے بابا کو کہاں لے گئے، کوئی خبر نہیں تھی کہ بابا کس عالم میں ہیں، ان بچیوں پہ کیا گزرتی ہوگی جن کو پتہ تھا کہ ہمارے آباء و اجداد کو ان ظالموں نے قید و بند کی صورتوں میں ڈال ڈال کے زہریں دے کے شہید کر دیا ہے۔ ہمارے بابا کو بھی شہید کر دیا جائے گا۔ ان کے دن کیسے گزرتے ہوں گے، ان کی راتیں کیسے گزرتی ہوں گی۔ امام کو بصرہ کے قید خانے میں رکھا گیا، والی بصرہ مسلسل نگرانی کرتا رہا۔ اس نے دیکھا کہ امام مسلسل عبادت میں مشغول رہتا ہے، سارا دن سجدے میں گزر جاتا ہے، اور امام کا تمام قید خانوں میں یہ طریقہ تھا کہ صبح کی نماز کے بعد سجدے میں سر رکھتے، ظہر کی نماز کے بعد سجدے سے سر اٹھاتے، پھر ظہر و عصر کی نماز پڑھ کے پھر سجدے میں سر رکھتے، مغرب کی نماز کے وقت سر اٹھاتے، مغرب عشاء کی نماز پڑھ کے سجدے میں سر رکھتے، پھر صبح کی نماز کے وقت سجدے سے سر اٹھاتے۔ امام کا گوشت قید خانہ کھا گیا تھا، اتنی مشکل قید، نہ ٹھنڈا پانی ملتا، نہ جی بھر کے کھانا ملتا۔ ایک دن ہارون ملعون نے چھت سے دیکھا، یا اس کے کسی کرندے نے دیکھا کہ قید خانے میں ایک کپڑا پڑا ہے۔ کسی سے پوچھا یہ کیا ہے، کہاں ایک کپڑا پڑا ہے؟ کہا غور سے دیکھو، یہ کپڑا نہیں ہے، اس کے نیچے موسیٰ جعفر ہے، موسیٰ ابن جعفر کاظم ہے۔ اتنے کمزور ہو گئے تھے امام، سارا دن تسبیح خدا میں، سجدہ خدا میں، عبادت خدا میں گزارتے۔ یہ معرفت امام تھی کہ دعا کرتے تھے، الہی کنت ادعوک ان تفرغنی لعبادتک فقد فعلت۔ پروردگار میں دعا کرتا تھا کہ تو مجھے اپنی عبادت کے لیے فراغت عطا کر، تو نے ایسا کر کے دکھا دیا۔ یہ معرفت امام ہے۔ لوگ قید میں چلے جائیں تو ان کے اوپر بہت بڑی مصیبت تو سمجھتے ہیں،
امام اسے نعمت سمجھ رہے ہیں کہ میں دنیا کے کاموں سے فارغ ہو کے اللہ کی عبادت میں ہر وقت مشغول ہونے کا مجھے موقع مل رہا ہے۔ یہ مقام امام، یہ ہے معرفت امام۔ میں کہوں گا مولا آپ کی معرفت بلند ہے، آپ کی عبادت بلند ہے، لیکن آپ کے مصائب بھی بہت بڑے ہیں۔ آپ کے ان قید خانوں کی حالت کو اگر آج بھی لوگ دیکھیں، آج کی دنیا کی قید خانوں میں بڑی بڑی سہولتیں ہیں، روشنی کا انتظام ہے، ہوا کا انتظام ہے، ٹھنڈے پانی کا انتظام ہے، کھانا دیا جاتا ہے، بہت ساری چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، گھر والوں سے ملوایا جاتا ہے۔ مولا 14 سال گزر گئے، نہ آپ کے کسی گھر والے سے ملاقات، اور قید خانے ایسے دیے گئے کہ جن میں امام سیدھے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے، بعض ایسے قید خانے دیے گئے، روشنی کا انتظام نہیں ہوتا تھا، ائمہ کو ایسے قید خانوں میں رکھا گیا جیسے کنویں میں کسی کو رکھا جاتا ہے، دن اور رات کا کوئی پتہ نہیں چلتا تھا۔ امام بہت بڑے مظلوم ہیں آپ نے 14 سال قید میں گزارے، ہر سال میں اگر 2 عیدیں آئیں کل 28 عیدیں بنتی، آپ کی بیٹیاں ہر عید پہ کم از کم خاص انتظار کرتی ہوگی کہ اس عید پہ شاید ظالم رحم کرے، ہمارے بابا کو رہا کر دے، ہماری عید بابا کے ساتھ گزر جائے۔ چوتھے امام فرماتے آیاتنا ماتمنا، امت نے ہماری عیدوں کو ہمارا ماتم بنا دیا۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم ظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔